قادری یار غوث اعظم میزنم قادری یار غوث اعظم میزنم. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ 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 القوی الرحمن والصلاة والسلام علی رسول الیمن والامان وعلى آلہ وصحبہ الذین هم کملۃ الایمان وعلى من تبعهم بإحسان، خصوصا على إمامنا الأعظم أبي حنيفة النعمان، وعلى غوثنا الأعظم خزائن العرفان، وعلى معجزة الرسول الإمام أحمد رضا خان عليه الرحمة والرضوان. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جحالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستان محترم، آج کی یہ مبارک و مسعود محفل، جس کا آغاز تلاوت کلام اللہ سے، پھر نعت و منقبت سے ہوا ہے، اور اس میں کچھ دیر مجھے گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید برہان رشید کی جو آیے مبارکہ تلاوت کی اور جو حدیث پاک پڑھی ہے، اس سے اکتساب فیض کرتے ہوئے آپ تک چند باتیں پہنچانے سے قبل دستور اہل سنت و جماعت کے مطابق ہم اور آپ غایت ادب و احترام سے حضور امام الانبیاء خاتم پیغمبراں جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سلام علیک یا رسول اللہ. اسی مسجد میں ربیع النور شریف میں 12 روزہ عظیم الشان پروگرام آپ نے سماعت کیا. علماء اہل سنت کی زبانی اور بہت سی علمی قیمتی تحقیقی باتیں آپ کے علم میں آئیں. پھر جماعت رضائے مصطفیٰ کی کاوشوں سے، کوششوں سے یہ عوام اہل سنت تک درست معلومات قرآن و سنت کی پہنچے. 11 روزہ پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کا آج یہ پہلا دن ہے، اور پہلے دن مجھے بحیثیت خطیب مقرر کیا گیا. ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اشتہار دیکھا ہوگا، سوشل میڈیا پہ اعلانات بھی آپ نے سماعت فرمائے کہ آج کی جو نشست ہے اس کا عنوان ہے سوشل میڈیا کے مفتیوں کا رد. تو جماعت رضائے مصطفیٰ نے یہ جو خاص طور سے مجھے عنوان دیا ہے، میں ممنون ہوں، مشکور ہوں.
بہت ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے ایسے موضوع پر بولنے کے لیے چنا کہ جس پر ایک عرصے سے میرے بولنے کی خواہش تھی۔ ویسے تو وقتاً فوقتاً میں اس عنوان پہ بولتا ہی رہتا ہوں، لیکن آج مکمل طور پہ انشاءاللہ تعالی اس پر سیر حاصل گفتگو کی جائے گی۔ عزیزان محترم، قرآن مجید برہان رشید کی جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، رب تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اے لوگوں علم والوں سے معلوم کرو اگر تمہیں پتہ نہ ہو۔ تو معلوم ظاہر سی بات ہے کہ قرآن جو معلوم کرنے کی بات کہہ رہا ہے وہ دنیاوی کوئی علوم میں سے کوئی علم نہیں ہے، نہ کوئی ہنر ہے، نہ کوئی پیشہ، بلکہ یہ سراسر اللہ و رسول کی معرفت کا علم، قرآن و سنت کا علم، دین کا علم ہے کہ اے لوگوں اگر تمہیں پتہ نہ ہو تو جو اہل علم ہیں، جو اس منصب کے اہل ہیں، ان سے رجوع کرو۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم سب کو آج یہ جائزہ لینا ہے، کیا واقعی میں ہم لوگ اپنا دین اہل علم سے، اہل حق سے سیکھتے ہیں یا کسی بھی ذریعے سے علم حاصل کرتے ہیں جہاں سے مل جائے۔ اب اس ممبئی کی سرزمین پر اگر آپ 20-25 سال پہلے جائیں گے تو سنیت کا بول بالا تھا، بد مذہبیت یہاں برائے نام تھی، لیکن جیسے ہی سوشل میڈیا کا فتنہ عام ہوا تو ایسے لوگوں کا تعارف ہوا کہ جنہیں ان کے گلی محلے میں بھی کوئی جانتا نہیں۔ آسانی یہ ہو گئی کہ اب ہر شخص چینل بنا سکتا ہے، ہر شخص پیج بنا سکتا ہے، ہر شخص اپنی آئی ڈی بنا کر سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی بات پہنچا سکتا ہے۔ اب سننے والے بے وقوف بھی مل ہی جاتے ہیں، پھر کوئی ایک عجیب و غریب بات وہ کرتا ہے جس سے وہ فیم میں آتا ہے، وائرل ہوتا ہے۔ ایک صاحب کو وائرل ہونے کا بہت شوق تھا، وائرل ہی نہیں ہوتے تھے، کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا، کوئی گھانسی نہیں ڈالتا تھا، تو ان کے دماغ میں بیٹھے بیٹھے خرافات آ گئی۔ بولے میری تو دال گلنے کی ہے نہیں، سب مشہور ہو رہے ہیں، میں کیا کروں؟ تو ان صاحب نے ایک پڑیا چھوڑ دی، گدھا حلال ہے۔ اب بات محلے تک تو تھی، لیکن محلے سے نکل کر پھر پوری بستی میں، پورے شہر میں، دیگر شہروں میں، پورے ملک میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ فلانے صاحب گدھے کو حلال کہتے ہیں۔ تو اب جب لوگ ان سے جا کر پوچھتے ہیں آپ نے کس بنیاد پہ گدھے کو حلال کہا، بولے میں تم جیسے ٹچے مولویوں سے بات نہیں کرتا، میرے مقابلے میں تو بڑکا علامہ چاہیے، تبھی میں مناظرہ کروں گا، تبھی میں بات کروں گا۔ اب بڑکے علامہ لوگوں کی ڈیٹ جلدی ملتی نہیں ہے، بہرحال ڈیٹ مل گئی، مناظرے کی جگہ فکس ہو گئی، اب اسی بہانے ان کا نام ہو گیا۔ اب لوگ مناظرہ سننے کم، اس گدھا الذی خر دماغ کو دیکھنے کے لیے زیادہ ہے۔ جب مناظرہ گاہ میں لوگ پہنچے تو دیکھا کہ یہ بتے بھر کا آدمی جس کا ٹیٹوا دبا دو تو مر جائے گا، اس نے کہا کہ گدھا حلال۔ اب بڑے بڑے دقاق علماء، قرآن و سنت کے ماہرین سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ پدی بھر کا یہ بھی بیٹھا ہوا۔ تو علماء نے کہا کہ بھائی تم نے کس دلیل سے گدھے کو حلال کہا؟ بولے دلیل ولیل کچھ نہیں، فیمس ہونے کے لیے کہا ہے۔ دلیل کیا ہوگی؟ وہ تو میں بھی جانتا ہوں گدھا حرام ہے، گدھا کھانا جائز نہیں ہے، لیکن اگر میں ایسی پڑیا نہیں چھوڑتا، ایسا کچھ اینٹی کام نہیں کرتا تو دنیا میں میری کوئی پہچان ہوتی؟ تو بس یوں سمجھ لیجئے کہ سوشل میڈیا جب سے انٹرنیٹ کا زمانہ آیا ہے، وہابیت کے بڑھنے میں، بے دینیت کے بڑھنے میں، بد مذہبیت کے بڑھنے میں، لا دینیت کے بڑھنے میں، الحاد کے بڑھنے میں، آزاد خیالی کے بڑھنے میں سب سے بڑا ہاتھ سوشل میڈیا کا۔ اب یہ ایسا سمندر ہے جس کی تہوں میں اگر آپ جائیں گے تو اس کے آپ کبھی بھی تہ میں پہنچ نہیں سکتے ہیں، بس الجھتے جائیں گے، الجھتے جائیں گے، لاکھ طرح کی باتیں ہوں گی۔ آج کی نشست میں سمجھنا یہ ہے کہ ہمیں ہمارا دین علماء سے سیکھنا ہے، نہ کہ ایرے غیرے نتھو خیرے یا بہترین اردو بولنے والے یا قادر الکلام عربی زبان پر مہارت رکھنے والے سے نہیں۔ اگر وہ ہمارے مسلک سے تعلق نہیں رکھتا ہے، وہ کتنا بھی بڑا علامہ ہو، ہمیں اس کی بات پر کان نہیں دھرنا۔ آج مسئلہ یہ ہے، 20-25 سال پہلے آپ جائیے، جو علماء کی قدر تھی، جو علماء کے لیے لوگوں کی محبت تھی، اسی بمبئی کی سرزمین پر خاص طور سے کچھ برادریاں ایسی تھی، جب عالم جاتے تھے تو وہ بھی علماء کا ہاتھ چومتے، ان کے بچے بھی علماء کی تعظیم کرتے۔ لیکن اب جو نئی پود آئی ہے، نئی نسل آئی ہے، یہ علماء سے بیزار ہے۔
ان کو مسجد میں آنا، عالم کے حجرے میں جانا اور زانوئے ادب تہ کر کے مسئلہ پوچھنا اپنی ذلت محسوس ہوتی ہے۔ یہ آسانی کے لیے کیا کر لیتے ہیں؟ گوگل مار لیتے ہیں۔ گوگل پہ تو سب ہے۔ ایک تو ستیاناش ہو کہ انٹرنیٹ اتنا سستا ہوا، ہر کس و ناکس وہ موبائل چلا رہا ہے۔ جو پہلے کبھی موبائل افورڈ نہیں کر سکتا تھا، اب 2 3 موبائل لے کے چل رہا ہے، اور الگ الگ کمپنی کی سم ہے، یہ نہیں تو اس میں نیٹ پاس چلے گا۔ اب نیٹ کے ذریعے، گوگل کے ذریعے وہ اپنے دینی مسائل کو معلوم کر رہا ہے۔ گھر میں بیٹھا ہوا ہے ایئر کنڈیشن کے اندر، دین گوگل سے سیکھ رہا ہے۔ اب سیکھتے سیکھتے اس کو ایک عجیب سی بیماری لگتی ہے ہر چیز نیٹ پر معلوم کرنے کی۔ مدرسے میں گیا نہیں، 18-20 سال کھپائے نہیں، صحیح غلط کا فرق کرنے کی تمیز نہیں ہے، بس سامنے والا داڑھی والا ہے، ٹوپی والا ہے، جبے والا ہے، پیچھے کتابوں کی بہت بڑی لائبریری ہے، تو یہ کیسے جھوٹ بولیں گا؟ یہ کیسے جھوٹ بولیں گا؟ یہ جو بول رہا ہے بالکل صحیح ہوگا۔ پھر اس کی بات کو جب وہ حدیث نمبر بتاتا ہے، ورسز نمبر بتاتا، آیت نمبر، اور زیادہ لوگ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، اور زیادہ لوگوں کا کھچاؤ ہو جاتا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر گمراہیاں جلسوں سے یا چلت پھرت سے نہیں ہو رہی ہے، سوشل میڈیا کی معرفت سے ہو رہی ہے، اور ایسے ایسے فتنوں کا تعارف ہو رہا ہے۔ ذہن حاضر ہے آپ لوگوں کا؟ تو کہیے سبحان اللہ۔ آج بہت زیادہ جلال میں نہیں آؤں گا، میں چند ضروری باتیں بتا کر آپ کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اور جب سوشل میڈیا عام ہو گیا اور چینل فری میں کھل رہا ہے، تو ہر شخص نے ایک چینل کھول لیا، اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے اس کو ویوز ملنے شروع ہو گئے، کچھ ایک نئی بات کر دی، وائرل ہو گیا۔ اب جب ویوز ملنے شروع ہوئے تو انکم بھی شروع ہو گئی یوٹیوب سے اور دیگر جگہوں سے، پھر اس کے فالوورز بڑھ رہے ہیں۔ وہ بیٹھا ہے 10x10 کے کمرے میں، لیکن فالوور انڈیا میں، ممبئی میں، گلی کوچوں کے اندر، اس کا مشن چل گیا۔ پھر ایسے کئی لوگ آئے جنہوں نے عجیب و غریب بات۔ آج 2-3 لوگوں کا تعارف میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ممبئی شہر ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے، اور جتنی باتیں میں بتا رہا ہوں یہ سب روزمرہ کی باتیں، کوئی نئی بات نہیں بتا رہا ہوں۔ ایک صاحب ہے پاکستانی جو آسٹریلیا میں بیٹھے ہوئے، نام ہے جاوید غامدی۔ ویسے تو زبان و بیان سے معلوم پڑتا ہے کہ کچھ پڑھے لکھے آدمی ہیں، لیکن ان صاحب نے دین میں اتنی جدت، اتنا نیا پن، اتنا انوکھا پن اور دین کا ایسا سافٹ ورژن پیش کیا ہے کہ آج ان کے ماننے چاہنے والوں کی تعداد بھی ممبئی میں اچھی خاصی بن رہی ہے۔ جب یہ پروگرام منعقد ہوا تو میں نے کہا چلو ان کو بھی کچھ سن ہی لیتے۔ عالم کے سننے میں اور جاہل کے سننے میں فرق۔ میں آپ کو اجازت نہیں دیتا ہوں کہ نام لے لیا تو اب جا کر سرچ کرو۔ خبردار خبردار، خانہ خدا میں بیٹھے ہو، اپنے مسلک کے علماء کے علاوہ کسی بھی بد مذہب کا نہ بیان سنیں گے نہ آرٹیکل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب میں نے ان صاحب کو سننا شروع کیا تو پہلے تو چہرے سے داڑھی غائب، تو کہتے ہیں کہ داڑھی عرب کی ثقافت ہے، عرب کی ثقافت کا حصہ ہے، اس دور کا کلچر تھا، ضروری نہیں۔ داڑھی والی جتنی حدیث ہے وہ سب باطل ہے، مردود ہے۔ حالانکہ چاروں مذاہب کے ائمہ کے نزدیک داڑھی ایک مشت واجب ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا پہلا قول یہ تھا کہ ظاہر ہونا، دکھ جانا کافی ہے۔ بعد میں آپ نے اپنے قول سے رجوع فرمایا، ان کے نزدیک بھی داڑھی ایک مشت واجب ہے۔ بہرحال اب اس کے بعد ڈریسنگ کی بھی کوئی پابندی نہیں، وہ صاحب عورتوں کی بھی امامت کی اجازت دیتے۔ اچھا دلیل حدیث سے، اب تم عام آدمی ہو، ان کی بتائی حدیث اور اس کے خلاف حدیث، دونوں حدیثیں تو آپ کے پاس ہیں، نہ عربی پڑھنا آپ کو آتا ہے، یہاں تک بھی غنیمت تھا۔ اس کے بعد آگے بڑھ گئے، جہاد کی منسوخیت کا فتویٰ دے دیا انہوں نے کہ جہاد منسوخ ہے، اور بھی بہت سارے نئے کام کرنے لگے۔ جب کرونا کا زمانہ آیا اور مسجدوں میں پابندی لگی تو ان صاحب نے ایک عجیب و غریب فتویٰ دیا کہ کسی سے، ہمارے پڑوسی ملک والے نے ان سے سوال پوچھا کہ ہم نماز کیسے پڑھیں؟
تو بولے جو ملک کی اسمبلی ہے، ملک کا جو ایوان صدر ہے، وہاں پہ ایک شخص امامت کرے، گھر گھر میں ٹیلی ویژن ہے، موبائل ہے، اس کو کنیکٹ کر دیا جائے، لوگ آن لائن نماز پڑھیں۔ اچھا، لوگوں کو اچھا لگتا ہے کیونکہ سختی ہٹا رہے ہیں، آسانی کر رہے ہیں۔ لوگوں کو سختی ذرا بھی پسند نہیں۔ جتنا دین سافٹ ہو جائے، جتنا دین آسان ہو جائے اتنا اچھا، جتنی سختیاں ختم ہو۔ سنتوں کی پابندی ہٹا دی، نوافل کی پابندی ہٹا دی، دعا کی پابندی ہٹا دی، ٹوپی کی پابندی ہٹا دی، ڈریس کی پابندی ہٹا دی، داڑھی کی پابندی ہٹا دی، 20 رکعت تراویح کی پابندی ہٹا دی، کئی ساری پابندیاں ہٹا دی۔ اب آسانی یہ ہے کہ آپ آن لائن بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو پھر ان سے میں نے کہا کہ بھائی صاحب، ان کی ویب سائٹ پہ میں نے سوال پوچھا کہ یہ جو ملک کی سرحدیں ہیں یہ تو بندوں نے بنائی، اللہ نے تو بنائی نہیں، تو پھر آپ ہی کے ملک والے آن لائن پڑھ سکتے ہیں یا اس سے ہندوستان والے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ تو وہاں سے جواب آ رہا نہیں، پورے عالم اسلام اس ایک امام کی اقتدا کر سکتا ہے۔ یعنی امام ایک بیٹھا ہے ہم سے 4000 کلومیٹر دور، اس کا قبلہ اس طرف ہے، اس طرف ہے، اور میرا قبلہ اس طرف ہے۔ اچھا، اسی بیچ اگر لائٹ چلی گئی تو، اگر اسی بیچ نیٹ ورک اڑ گیا تو، اچھا اسی بیچ اگر امام صاحب کو لقمے کی ضرورت پڑے تو کروڑوں لوگ ایک ساتھ لقمہ دیں گے، امام صاحب لقمہ لیں گے کس کا؟ یہ بات ہنسنے کی نہیں ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، ایک شخص جو لائبریری میں بیٹھا ہے اور دین کا عالم ہونے کا دعوے دار ہے، اور سامنے کتاب اللہ اور حدیث رسول رکھا ہے، اور وہیں سے غلط استدلال کر کر کے لوگوں کو سنا رہا ہے، اور لوگ اس کے استدلالات کو مان رہے ہیں کہ یہ اتنا بڑا محقق ہے تو جھوٹ کیسے بولے گا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رب العالمین۔ اور ایک صاحب پیدا ہو گئے، تو وہ صاحب سے پہلے ان کا کام تھا پائپ بنانے کا، گٹر کا میں جا کر جو ہے پائپ وغیرہ درست کرنے کا، گھروں کے نلکے وغیرہ درست کرنے کا، پلمبر، لیکن دھندا چل نہیں رہا تھا۔ تو پھر ان کو بھی سوجا کہ یوٹیوب پہ چینل تو فری میں کریٹ ہوتا ہے، چینل بنا لیا، اور یہاں آ کر ایک ایسی بات کر دی جس سے 1400 سالوں سے امت کے کان آشنا نہیں تھے۔ تو جیسے اس نے گدھا حلال کہہ کر پورے دنیا کے اندر مشہور اور فیمس ہو گیا، انہوں نے بھی ایک نئی بات کر دی۔ اب اس کے بعد یہ فیمس ہونے لگے۔ پھر کیا تھا؟ کتابیں سامنے رکھی ہے، حدیث نمبر اور فلاں نمبر، فلاں کتاب فلاں حدیث، لوگوں نے ان کو ماننا شروع کیا، انہوں نے بھی نئے نئے مسئلے پیدا کیے۔ آخر میں یہ صاحب فرماتے ہیں اگر میں اس دور میں ہوتا تو معاذ اللہ ابو بکر کی جگہ مجھے خلیفہ بنایا جاتا۔ اور لوگ اس پر بھی اس کا دفاع کر رہے ہیں۔ اب سوچو آپ کتنے سوشل میڈیا پہ مہلک امراض موجود ہے، کیسی کیسی خطرناک بیماریاں۔ ایک ہمارے ہی بمبئی کا فتنہ، لکنت زدہ، جو اردو کو اگل دے، ہندی کو سندھی کر دے، آج کل پاکستان میں جا کے محقق اعظم بنا ہوا، جو یہ کہتا ہے اپنی سبھا کے اندر کہ معاذ اللہ غیر مسلم کو بھی قرآن ہاتھ میں دیا جا سکتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے اس قرآن کو بغیر وضو کے نہ چھوؤ۔ جب قرآن کو بغیر وضو کے چھونا منع ہے تو بغیر غسل والا کیسے چھو سکتا ہے؟ اور آج تو ان کی ایک کلپ میں نے دیکھی کہ جتنے جانور ہیں سب کی پیشاب، سب کا لید پلید، جتنا لید ہے پیشاب ہے سب پاک ہے۔ کیسے کیسے لوگ، یہ صاحب کو بھی ہندوستان سے جب دیش نکالا دیا گیا تو اب یہ دوسرے ملکوں میں جا کر فتنہ پھیلا رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں مسلسل انٹرنیٹ کے اوپر ایسے ایسے لوگ آ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اصل میں غلطی ہماری ہے کہ ہم انہیں سنتے ہیں، بھلے ہم ایک ناقد کی نظر سے سنتے ہیں، لیکن یہ کام آپ کا نہیں ہے، یہ کام عالم کا۔ میں نے بارہا مثال دے کر سمجھایا کہ چلتی ٹرین میں چڑھنا اور اترنا دونوں منع ہے۔ کس کے لیے؟ عوام کے لیے۔
اور ٹی سی جب بھی چڑھے گا چلتی ٹرین میں، جب بھی اترے گا چلتی ٹرین میں، چونکہ وہ اس کے نشیب و فراز کو جانتا ہے، اسے خطرے کے چانسز کم ہے۔ ایسے ہی علماء اگر بد مذہبوں کی کتابیں رکھیں یا ان کے بیانات سنے تو وہاں سے وہ کچھ پکڑیں گے تاکہ لوگوں کو ان کے فتنے سے بچائیں۔ آپ کیسے غلطی پکڑو گے؟ چلو ایک مثال دیتا ہوں، گوگل پہ ٹائپ کرو، آپ نہیں ابھی مت کرو، فوراً گھر جا کر لینا یا مت کرنا، کہ نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی جائے یا نہیں۔ صحیح حدیث سے آپ کو جواب آئے گا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی۔ اب آپ پریشان ہوں گے کہ اللہ کے رسول تو فرما رہے ہیں کہ بنا سورہ فاتحہ کے نمازیں نہیں ہوتی، اور جتنے حنفی مفتیان کرام ہیں وہ سب کہہ رہے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ناجائز۔ آپ گوگل میں ٹائپ کریں رفع یدین کرنا ہے یا نہیں، کرنے پر 1200 حدیثیں آپ کو مل جائیں گی۔ امام احمد بن حنبل کا مذہب ملے گا، امام ادریس الشافعی کا مذہب ملے گا کرنے پر، نہ کرنے کی بھی بہت مضبوط دلیلیں ہیں۔ اب دونوں طرح کی دلیلیں دیکھیں گے۔ اچھا قربانی کو ٹائپ کرو، قربانی کتنے دن؟ 3 دن، 3 جواب آئیں گے، 1 دن کی قربانی، 3 دن کی قربانی، 4 دن کی قربانی، اور سب دلیل حدیث سے۔ اب تم کیسے فرق کرو گے کہ اس میں کون سا حکم منسوخ ہے، کون سا حکم کسی زمانے تک خاص تھا، کون سے حکم کے اندر تعمیم ہے یعنی حکم عام ہے؟ یہ تمیز آپ نہیں کر سکتے۔ آخر میں آپ کیا کرو گے کہ حدیثوں میں بڑا الجھاؤ ہے، حدیثوں کے اندر بہت ٹکراؤ ہے، اس لیے چلو حدیثوں کو چھوڑو، اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی جگہ نہیں، اب ڈائریکٹ اس کو فالو کرو۔ پہلے سنیت سے ہاتھ دھویا، حنفیت سے ہاتھ دھویا، اب حدیث سے ہاتھ دھویا، اب قرآن پر آ گیا، لیکن ایک چوزا پیدا ہو گیا جس نے کہا قرآن کے اندر گرامر کی مسٹیک۔ اچھا یہ کہاں پیدا ہوا؟ سوشل میڈیا۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ سوشل میڈیا سے نا بھائی، بات کر رہا ہوں، تقریر نہیں کر رہا ہوں، تقریر تو میں اسٹیج پر کرتا ہوں، یہاں تو بات کر رہا ہوں۔ سوشل میڈیا پر کہ معاذ اللہ نبی پر قرآن اترتا، نبی صحابہ سے لکھواتے، اور جب صحابہ غلط لکھ دیتے تو نبی کو پتا نہیں چلتا، ثم معاذ اللہ رب العالمین اس کا مدلل اور مسکت جواب میں نے 24 منٹ اور 26 منٹ کی آڈیو میں ریکارڈ کر کے اپنے چینل پر ڈال دیا ہے، اسے وہاں آپ سماعت کریں۔ یہ فتنہ بھی سوشل میڈیا پر، جن کا کام 4 شادی کے فائدے بتانا تھا، گھر کے اندر ریسیپی بتانا تھا، وہ لوگ جب ممبروں پر آ کر بیٹھیں گے اور تقریر کریں گے تو خدا کی قسم بیڑا غرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میں نے جو حدیث پاک پڑھی ہے وہ قرآن کریم کے بعد روئے زمین پر سب سے بڑی کتاب کون سی بھیا؟ ماشاءاللہ، روئے زمین پر نہ دیوبندی کا اختلاف، اہل سنت کا تو اختلاف ہی نہیں ہے، نہ اہل حدیث کا اختلاف، نہ مرزا پلمبر کا اختلاف، نہ جاوید غامدی کے فالوورز کا اختلاف، کسی کا اختلاف نہیں کہ قرآن کریم کے بعد روئے زمین پر سب سے بڑی کتاب بخاری ہے، جس کتاب کو حضور نے اپنی کتاب فرمایا ہو کہ یہ میری کتاب ہے، اور جس کو لے کر یہ غیر مقلد گوگل کے مقلد بہت اچھل کود کرتے ہیں، یہاں سے دکھاتے ہیں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا، یہاں سے دکھاتے ہیں رفع یدین کرنا، بخاری لے کر اچھلتے ہیں۔ ذرا ان کالج کے لونڈوں سے پوچھو کہ تمہارا جو کچھ علم ہے یہ تو گوگل کی دین ہے، اور جتنا کچھ ان کا مبلغ علم ہے یہ سب انٹرنیٹ کے واسطے سے ہے۔ اگر 8-10 دن کے لیے گوگل کی سروس بند ہو جائے تو سارے غیر مقلد یتیم ہو جائیں گے۔ ایک دم پکی بات کہہ رہا ہوں۔ ایک صاحب مجھ سے مناظرہ کرنے لگے بہت زور سے، ان کو آ گیا تھا رات میں 4 بجے، تو ہم نے کہا حدیث بولے، ابھی ان کو دکھاتا ہوں انٹرنیٹ سے نکال کر۔ تو ہم نے کہا بے گدہ الذی، صحابہ انٹرنیٹ سے حدیث لیتے تھے کہ رسول اللہ سے لیتے تھے؟
بتاؤ، یعنی اگر گوگل کی سروس بند ہو جائے تو جتنے یہ پھوکٹیاں ہیں غیر مقلد، یہ تو بیچارے بالکل مر جائیں گے، یتیم العلم ہو جائیں گے۔ بہرحال اسی بخاری کے اندر اللہ کے محبوب اعظم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا، کہ اللہ تعالی قیامت سے قریب جب امت میں فتنے اٹھنے لگیں گے اور اتنے فتنے اٹھیں گے کہ لوگ ہاتھ میں انگار رکھنا تو آسان ہوگا لیکن دین پر چلنا مشکل ہوگا۔ لوگ قبروں کے پاس جا کر تمنا کریں گے، اے کاش اس قبر میں بجائے اس مردے کے میں ہوتا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس زمانے میں اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا کہ سینوں سے علم کو نکال لے، یعنی رات میں علامہ سویا ہے تو صبح وہ اجہل اٹھے گا، رات میں حافظ سویا ہے تو صبح اس کا قرآن نکل گیا۔ نہیں، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ تعالیٰ قیامت سے قریب سینوں سے علم کو نہیں نکالے گا، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء، بلکہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا۔ ابھی 2-4-10 سالوں میں کتنی بڑی بڑی شخصیات ہم سے رخصت ہو گئی، کتنی بڑی بڑی شخصیات کہ جن پر علم و فن ناز کرتا تھا، جو اپنے زمانے میں تقویٰ و طہارت کی بلند منزلوں پر فائز تھے، جو علوم قرآن و سنت کے جامع تھے، ماہر تھے، جن سے بڑے بڑے علماء رجوع کرتے تھے، جیسے ہمارے شیخ اعظم وارث علوم اعلیٰ حضرت حضور پر نور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالی۔ اب جب یہ علماء اٹھا لیے جائیں گے تو امت بہت بڑی ہے اور بھولی ہے اور لوگ اللہ اور رسول سے عقیدت رکھتے ہیں۔ اب جو بھی بہروپیہ آئے گا چگا پہن کر، ابن رشد نے ایک بہت اچھی بات کہی ہے، لوگوں کو اگر بے وقوف بنانا ہے تو مذہب کا لباس پہن لو۔ میرے دیکھنے میں ایک صاحب جو پنچر بناتے تھے، اب باقاعدہ اپنی آئی ڈی پر 12-13 سال پہلے پنچر بنانے کی فوٹو بھی رکھی، خود رکھی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ ان کو انہی کے ذریعے ذلیل کرواتا۔ پھر اس کے بعد پنچر کی دکان چل نہیں رہی تھی تو کسی سے انہوں نے پوچھا، بھائی میں کیا کروں کہ میرا کام چلے، دال روٹی چلے، بال بچوں کا پالن پوشن ہو؟ تو لوگوں نے کہا آج کل بابا گری بہت زیادہ فارم میں ہے اور ہر آدمی پریشان ہے، سب کو دعا تعویذ چاہیے۔ کچھ لوگ تو خود ہی سراپا تعویذ معلوم پڑتے، نیچے سے اوپر طرح طرح کے دھاگے، تعویذ، کڑے اور انگوٹھیاں اور یہ وہ۔ یاد رکھو، اللہ کے حبیب کے سامنے ایک صحابی آئے جن کے ہاتھ میں کڑا تھا، حضور نے فرمایا یہ کیا ہے؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ کڑا ہے تاکہ میری بیماری دور ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تیری خام خیالی ہے، ایسے کڑوں سے کوئی بیماری دور نہیں ہوتی ہے، اگر تیرا اعتقاد اس میں پکا ہو جائے تو تیرا ٹھکانہ جہنم بنے گا۔ سرکار نے اسے نکال کر پھینک دیا۔ دیکھو، اللہ کے محبوب اعظم علیہ السلام جب اجازت نہیں دے رہے ہیں تو کسی بھی بابا کا دیا ہوا کڑا ہو یا دھاگا ہو یا ناڑا ہو، باندھنے کی اجازت نہیں ہے۔ بہرحال اب وہ صاحب پنچر بناتے اب کرنا کیا ہے؟ تھوڑا سا حلیہ چینج کرنا ہے، تھوڑا کپڑوں کے اوپر خرچ کرنا ہے، عجیب و غریب کپڑے چمکدار پہننے ہیں اور موٹے موٹے تسبیح کی مالا ڈالنی ہے اور بکلولی کرنا ہے، کچھ بھی اینٹک بات کرنا ہے، کچھ بھی نیا بولنا ہے۔ تو نیا کیا بولوں؟ صحابی پہ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ کسی نے کسی سے پوچھا بڑا بننے کے لیے کیا کیا جائے؟ اس نے کہا بڑوں پہ کیچڑ اچھالا جائے۔
اب بتاؤ ایک پنچر بنانے والا جب اس لائن میں آیا، لمبے لمبے بال چھوڑ لیے، موٹی موٹی تسبیح کی مالا پہن لی، ہرے کپڑے پہن لیے، 10 انگلی میں 20 انگوٹھی ڈال دی اور پیری مریدی شروع کر دی اور صحابی رسول پہ بھونکنا چالو کیا، اتنا بڑا بابا بنا کہ لوگ ہمارے مقابلے میں اس کو مناظر بنا کر لے کر آئے، معاذ اللہ۔ یعنی جہاں ہم نے 18 سال مدرسے میں کھپائے، ہمارے مقابلے میں مناظرہ کرنے کون آ رہا ہے؟ ایک پنچر بنانے والا بابا آ رہا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب سوشل میڈیا کی معرفت سے فتنے اٹھ رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں قرب قیامت جب علماء اٹھا لیے جائیں گے تو علماء کی جگہ عالم جیسے دکھنے والے لوگ، وہی ڈریسنگ ہوگی، یہ لوگ میدان میں آئیں گے اور آنے کے بعد اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اتخذ الناس رؤوسا جخال، حدیث کے اس ٹکڑے پر خاص توجہ رکھیں۔ نبی فرماتے ہیں قرب قیامت جب اللہ علماء کو اٹھا لے گا اور جب کوئی عالم نہیں بچے گا، حتی اذا لم یبقی عالما، جب کوئی عالم نہیں بچے گا، اتخذ الناس رؤوسا جخال، لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنائیں گے۔ اور حقیقت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جاہلوں نے چینل کھول رکھے ہیں، خانقاہیں کھول رکھی ہے، اسلامک اسٹڈیز سینٹر کھول رکھے ہیں، اور لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں، داڑھی دیکھ کر، ان کا باقاعدہ عمامہ دیکھ کر، جبہ قبہ دیکھ کر، ان کی فصیح و بلیغ اردو دیکھ کر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بہت قابل ہے، لیکن خدا کی قسم یہ خود گمراہ ہے، تمہیں گمراہ کر رہے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ لوگ ان کے پاس جائیں گے، یہ خود جاہل ہوں گے، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، بغیر علم کے فتویٰ دیں گے۔ ایسے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ چلو ہم تو بامبے میں رہتے ہیں، یہاں تو ہر فرقے کے لوگ مل جائیں گے، آپ تھوڑے موڑے 1 2 4 10 20 کی تعداد میں، لیکن بمبئی میں مل جائیں گے، اور ایسے لوگ ملیں گے کہ آپ کو چین سے نماز نہیں پڑھنے دیں گے، آپ کو نیاز فاتحہ کے اندر رکاوٹیں ڈالیں گے، آپ کے رسومات اہل سنت کے لیے آپ کے ذہن میں خلل پیدا کریں گے۔ کوئی دلیل نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ اب بیچارہ اگر سنی عالم کے رابطے میں رہتا تو گمراہ ہوتا، اب اس کو گھر بیٹھے بیٹھے ہی لگتا واقعی کوئی دلیل نہیں۔ ارے اگر مان لے تیرے امام کے پاس جواب نہیں تھا تو کلیم حنفی ہے نا بمبئی میں، قصر ابو حنیفہ کرلا ویسٹ ممبئی۔ اچھا چل بھائی مجھے بھی نہیں آیا تو ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے کہ نہیں؟ مفتی ساجد صاحب ہیں، مفتی نعیم الحق صاحب ہیں، مفتی نعیم الدین اظہری صاحب ہیں، اور سارے صاحبوں کے صاحب ہمارے حضرت مفتی محمود اختر صاحب قبلہ دامت برکاتہ، ان کے پاس چلا جا۔ تو اتنے جلدی ہمت کیسے ہار گیا؟ اب تو سوشل میڈیا پہ کمنٹ بازی کر رہا اور تو کہے کہ عالم تیرا آ کر ساتھ دے، تو کبھی کبھی آدمی مصروف ہوتا ہے، جواب نہیں دے پاتا ہے۔ اتنے جلدی ہار مت۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے دلائل کے میدان میں ہم بریلویوں کو اتنا مضبوط کیا ہے، اللہ کے عزت و جلال کی قسم میں خانہ خدا میں کہہ رہا ہوں، قیامت کی صبح تک کوئی مائی کا لال ہم سے مناظرے کے میدان میں جیت ہی نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ اعلیٰ حضرت نے ہم سے دیگوں میں پیسے نہیں ڈلوائے، نعرے نہیں باندھے، چادریں نہیں دی۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں علم کا ہتھیار دیا ہے، فتاوی رضویہ دیا ہے۔ خدا کی قسم اگر علماء اسے مطالعے میں رکھیں اور اس نہج پر بات کریں تو کوئی ہمارے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، تم انٹرنیٹ ہی پہ بحث بازی کرو گے، عالم کے پاس آؤ گے نہیں، اور جب جواب نہیں دے پاؤ گے تو سمجھو گے کہ اہل سنت کا یہ عمل خلاف سنت ہے۔ نہیں، اور ایسے ذہن خراب کرنے والے بہت پہلے کی بات ہے، فراغت کے بعد میری ہلکی ہلکی داڑھی آئی تھی، کرلا میں ایک جگہ نماز پڑھ رہا تھا، تو 2-4 جوکر نائک کے فالوور انگریزی سوٹ بوٹ میں لونڈے مسجد میں گھسے اور مجھے کوئی عام سا بندہ سمجھ لیا۔ آنے کے بعد سلام دعا،
پھر کہنے لگے ماشاءاللہ آپ تو اتنے اچھے آدمی ہیں اور ماشاءاللہ آپ نماز کے پابند ہیں. تو میں نے کہا اس میں تعجب کی بات کیا ہے اگر ایک مسلمان نماز کا پابند ہے؟ بولے بات وہ نہیں، بات دراصل یہ ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن آپ کو پتا بھی ہے کہ آپ کی نماز قبول ہو رہی. تو میں نے کہا آپ کے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے آپ کا رابطہ ہو کہ پتا ہو آپ کو فلاں کی قبول ہوتی فلاں کی نہیں؟ بولے نہیں، نماز تو وہ قبول ہوں گی نا جو مدنی، آپ تو کوفی نماز پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا یہ کیسے؟ بولے ہاں یہ کوفہ والی نماز ہے، مدینے والی نہیں، آپ کو مدینے والی سیکھنا چاہیے. تو میں نے کہا ایک کام کرو، نہ تو میں مدینے کا ہوں نہ کوفہ کا، میں کرلا کا ہوں، مجھے کرلا والی نماز سکھا. تو بولے مولانا آپ نہیں سمجھے، یہ ابو حنیفہ والی نماز. تو میں نے کہا ابو حنیفہ نے گھر سے دین بتایا؟ ابو حنیفہ نے تو اللہ رسول کی بات بتائی ہے نا. بولے نہیں مولانا، وہ حدیث کے ہوتے ہوئے قیاس کرتے تھے اور دین گڑھتے تھے معاذ اللہ، اور وہ تو حدیث جانتے بھی نہیں تھے، فقط 3 حدیث ان کو یاد تھی. کتنی؟ 3. تو میں نے کہا شکر مناؤ بیٹا، ان کو 3 ہی حدیث تھی یاد تھی تو تم 1300 سال تک نکلے نہیں. انگریزوں کے زمانے میں 14ویں صدی میں پیدا ہوئے. اگر ان کو 4-5 حدیث یاد ہوتی تو قیامت تک تم باہر ہی نہیں آتے. بولے مولانا آپ سمجھ نہیں رہے. میں نے کہا میں سب سمجھ رہا ہوں، میں حنفی مذہب کا متبع ہوں، فالوور ہوں، حنفی مذہب کے مطابق ان کی جو ہدایات ہے اس کے مطابق نماز پڑھ رہا ہوں. تو آ گئی ان کی رگے خباثت پھڑک گئی. کہا مولانا آپ حنفی ہیں محمدی نہیں، آپ حنفی ہیں محمدی نہیں. کتنا چتر ہے دیکھو، حنفی کو محمدی سے لڑا رہا اور ایسے ہی سوال بھولے بھالے لوگوں سے کر. جب دیکھتے یہاں ہاتھ باندھا، بڑے پیار سے آئیں گے، سیر پہ ہاتھ پھیریں گے، پیٹھ پہ ہاتھ پھیریں گے، خرچہ بھی دے دیتے، بے روزگار ریچارج بھی مار دیتے، ہاٹ سپاٹ بھی دے دیتے. بھائی آفس میں بیٹھو میرے بھائی، ماشاءاللہ کیا بات ہے، آپ تو نماز پڑھتے ہیں. عتیب بھائی ماشاءاللہ چہرے پہ سنت ہے آپ کے، لیکن اگر یہی نماز رسول اللہ والی ہو جائے تو مزہ آ جائے. بولے ابھی وہ جو آپ یہاں ہاتھ باندھے تھے وہ کہیں لکھا ہے تو دکھا دو، ہم تو دلیل کے محتاج ہیں. تو اب یہ پھٹ سے پوچھیں گے جو تم نے یہاں باندھا تھا اس کا کیا ہے نا؟ بولے حدیث میں. اب حدیث کھول کے دکھا دے. اب اس کی آنکھیں روشن ہو گئی، ارے باپ رے باپ، ڈائریکٹ حدیث دکھا دیا اس نے. بتاؤ یہاں ہاتھ باندھنے کی دلیل، زور سے آمین چلانے کی دلیل، اور پیر اتنے پھیلا لو کہ بیچ میں سے قربانی کا دمبا نکل جائے. ساری دلیلیں دکھا رہا، ساری دلیلیں دکھا رہا، حدیث سے دکھا رہا. اس کا مطلب یہ صحیح ہے. لیکن خدا کی قسم اگر تو اس وقت اپنے عالم کے پاس آ جاتا اور رابطہ کرتا کہ حضرت فلانا شخص مجھ سے یہ بات کر رہا ہے، خدا کی قسم تیرے ایمان کا طوطا اڑنے سے بچ جاتا. کئی لوگ صرف اس چکر میں یہ دیکھ کر، ظاہری معاملات دیکھ کر ان کی طرف چلے گئے ہیں. بہرحال بہت ساری حدیث وغیرہ دکھائیں گے، بڑی پیار سے بات کریں گے اور اس کو عزت دیں گے جس کی گلی میں عزت نہیں، اور خاص طور سے جس کی گھر میں عزت نہیں. ماں 1 درجن کیلے منگانے کے بعد گنتی ہے 12 ہے کہ نہیں، اس کو یہ لوگ زیادہ عزت دیں گے. آئیے دیکھیں، چائے پی دینا. ماشاءاللہ یہ ہمارے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا آفس ہے. ماشاءاللہ آتے رہیے، دیکھیے کتنی ساری کتابیں مطالعہ کرتے رہیے. مدرسے میں گیا نہیں، کچھ پڑھا نہیں، ڈائریکٹ بخاری لے گا تو بیڑا غرق نہیں ہوگا. خدا کی قسم بیڑا غرق ہوگا. جب ڈائریکٹ حدیث قرآن پڑھے گا تو بیڑا غرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایسے کتنوں کا بیڑا غرق ہوتے ہم نے دیکھا. قرآن میں ہے کلا سوف تعلمون، پیر صاحب پڑھ رہے ہیں کلا پورا صاف کرو معاذ اللہ رب العالمین. مہاراشٹر میں کلا کہتے ہیں گال کو، اور واقعی میں ایک پیر نے صاف کیا اور ہم نے پوچھا تو بولے قرآن میں کلا سوفا، کلا پورا صاف کرو. یہ ہے علماء سے قرآن نہ سمجھنے کے نقصانات. تو بہرحال یہ صاحب اب جو 4-5 تھے تو میں نے کہا نہیں آج تو تمہارا بخار میں اتار کے ہی رہوں گا. غلطی سے تم نے غلط آدمی کو پکڑ لیا، بیٹھ. اب بیٹھ گئے تو میں نے کہا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ بولے آپ حنفی ہیں محمدی نہیں. میں نے کہا دونوں الگ ہوتا. بے وقوف، کسی مہاراشٹرین سے تم کہو گے تم مہاراشٹرین ہو، انڈین نہیں. ارے جاہل، جو مہاراشٹرین ہوگا وہ لازماً انڈین ہوگا. مہاراشٹرین چھوٹی نسبت ہے، انڈین بڑی نسبت ہے. جب وہ چھوٹی نسبت سے وابستہ ہے تو بڑی نسبت تو اپنے آپ آ گئی. خدا کی قسم جو حنفی ہے وہ حقیقت میں محمدی ہے. اچھا چلو ایک نقطہ میں آپ کو دے رہا ہوں جو اس سے پہلے کسی عالم نے نہیں دیا ہو. یہ اہل حدیث، جوکر نائک کے فالوور یا انجینئر کے فالوور یا گاندھی کے فالوور، یہ جتنے بھی آزاد خیال لبرل لوگ ہیں نا،
جو اقتدا نہیں کرتے، تقلید نہیں کرتے، کسی کو فالو نہیں کرتے، خود سے حدیث قرآن پڑھنے کا ان کو شوق آیا، ان کو بتاؤ کہ نبی علیہ السلام نے قرآن اور فقہ کے معاملے میں جس صحابی پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا وہ عبداللہ ابن مسعود ہیں. کون ہے؟ عبداللہ ابن مسعود. حضرت عبداللہ ابن مسعود کو وہ صحابی ہیں جن پر حضور نے اعتماد کیا ہے اور صحابہ کو قرآن سیکھنے کا حکم دیا عبداللہ ابن مسعود سے. کوفہ کی سرزمین پر عبداللہ ابن مسعود تشریف لائے اور تقریباً 1500 صحابہ آئے. جب حضرت مولائے کائنات کوفہ میں آتے ہیں تو ان کے استقبال کے لیے عبداللہ ابن مسعود کے شاگردوں سے میدان بھر گیا. حضرت علی فرماتے ہیں اے عبداللہ ابن مسعود، تم نے تو کوفہ کو دارالحکمت بنا دیا ہے، دارالعلم بنا دیا ہے. سوچئے رسول اللہ سے علم حاصل کرنے والے، تزکیہ نفس کروانے والے، تصفیہ قلب حاصل کرنے والے، قرآن و سنت کا علم لینے والے کون؟ عبداللہ ابن مسعود. کوفہ میں آتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود کے مشہور شاگرد ہیں علقمہ. علقمہ انہوں نے عبداللہ ابن مسعود سے علم لیا. علقمہ کے مشہور شاگرد ہیں ابراہیم نخعی. ابراہیم نخعی تابعی بھی ہے، ان سے علم حاصل کیا. حماد نے جو کوفہ میں عبداللہ ابن مسعود کی وہ گدی جو رسول کریم علیہ السلام کے ذریعے ملی تھی اس پر حضرت حماد بیٹھے. حضرت حماد نے سارا علم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو عطا فرمایا. امام اعظم ابو حنیفہ نے اس گدی پر بیٹھ کر 12,93,000 مسائل حل کیے ہیں. کوئی غیر مقلد آن لائن میرا بیان سن رہا ہے اور اسے مذہب حنفی کے مسائل قرآن و سنت کے خلاف لگتے ہو تو میں اسے موقع دیتا ہوں میرے گھر قصر ابو حنیفہ کرلا ویسٹ ممبئی میں اینی ٹائم کبھی بھی آ جائے اور مجھ سے ڈیبیٹ کر لے. الحمدللہ میں مذہب حنفی کی حقانیت کو قرآن و سنت سے ثابت کروں گا. بہرحال حضرت حماد کے شاگرد کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ. امام اعظم نے 40 مجتہدوں کی ٹیم تیار کی. مولویوں کی نہیں، حافظوں، قاری، مفتیوں کی نہیں، مجتہدوں کی. اور جب وہ 40 لوگ درجہ اجتہاد پہ پہنچے، ایک نقطہ دے رہا ہوں ذرا غور سے سنیے کیونکہ میرا عنوان ہے سوشل میڈیا کے مفتیوں کا رد. امام اعظم نے جب 40 لوگوں کو اتنا پڑھایا کہ وہ مجتہد بن گئے. پھر جب کوئی نیا مسئلہ آتا تو امام اعظم اسے اپنے شاگردوں پہ پیش کرتے. سب کی اتفاق رائے کے بعد جب وہ مسئلہ ڈکلیئر ہوتا ایسا ہے تبھی وہ فقہ حنفی کا مسئلہ بنتا. امام شافعی نے اجتہاد کیا تو کسی کو چیک نہیں کروایا. امام مالک نے اجتہاد کیا تو چیک نہیں کروایا. امام احمد بن حنبل نے اجتہاد کیا تو چیک نہیں کروایا. ایک لونڈا جو پان پٹی پر بیٹھ کر پان کو چونا لگاتا ہے، سعودیہ جا کر آیا، دماغ خراب ہو گیا، اب لوگوں کو دین میں چونا لگا رہا ہے اور کہتا امام ابو حنیفہ حدیث نہیں جانتے تھے، عربی نہیں جانتے تھے، ان کے مسائل حدیث و قرآن کے خلاف ہے. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر تمہیں ڈاکٹر کوئی چٹھی دے اور دوا لکھ کر دے میڈیکل سے لو، تم کسی چپل سینے والے موچی کے پاس جاؤ، حضور یہ بتائیے یہ دوا مجھے کھانی چاہیے کہ نہیں، اور موچی کہے بے وقوف یہ کیا لکھا ہے علول جلول. پہلے تو لکھا صحیح نہیں ہے، دوسری بات اگر یہ دوا لے گا اے موٹی موٹی گولی کھا کے حلق میں پھنس جائے گی، تیری موت ہو جائے گی، تم مت کھا اسے. اب تم شور مچانا شروع کر دو کہ دیکھو فلانے محلے کے نکڑ پہ بیٹھنے والے موچی صاحب نے کہا ہے ڈاکٹر کا یہ نسخہ صحیح نہیں ہے. مسجد میں بیٹھنے والوں کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ ڈاکٹر کی چٹھی کو موچی سے چیک کروایا جاتا ہے یا ڈاکٹر سے؟ اچھا ادھر والوں کا کچھ اختلاف معلوم ہوتا ہے، پوری شدت کے ساتھ قوت کے ساتھ آواز نہیں ہے. بھائی ڈاکٹر سے ہی چیک کروایا جاتا ہے. ہاں
اب بتاؤ جن کو گزر کے 14 صدیاں ہو گئی، امت کے بڑے بڑے اکابر جن کی تقلید کا پٹا گلے میں ڈالے ہوئے ہیں، غریب نواز جیسا سلطان الہند جن کے مقلدوں میں ہے، داتا گنج بخش جیسا جن کے مقلدوں میں ہے، بڑے بڑے ائمہ محدثین نے جن کی تقلید کا پٹا ڈالا، ان کے مسائل 14 صدیوں کے بعد ایک سعودی ریجنٹ کو جو بھوجپوری عربی بول رہا ہے اس کو غلط نظر آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ اب قیامت ہی کا انتظار کرو، کیا کرو جب ایسے ایسے محقق لوگ پاجامہ لوگ پیدا ہو جائے۔ سنو، امام اعظم ہجری 80 میں پیدا ہوئے، میچ ٹو میچ، اس کے بعد کوئی روایت نہیں۔ ہجری 150 میں وصال ہوا، اور جس رات وصال ہوا اسی رات امام شافعی پیدا ہوا۔ امام اعظم مجتہد ہیں، مجتہد، ان کے 12,93,000 مسائل کو ان کے بعد امام مالک نے غلط کہا نہیں، امام شافعی نے غلط کہا نہیں، امام احمد بن حنبل نے غلط کہا نہیں۔ ارے بے وقوفو، مجتہد کا مسئلہ مجتہد چیک کرتا ہے، نہ تو مجتہد ہے نہ مقلد ہے، تو تیسری جنڈر۔ ایک مسجد میں ہوتا امام، ایک ہوتا مقتدی، تیسرا کون ہوتا؟ انگلی کرنے والا۔ یہ انگلی کرنے والا ہے۔ تجھے حق کس نے دیا؟ بولے وہ معصوم نہیں تھے تو تو معصوم ہے، وہ محفوظ تھے، اگر معصوم نہیں تھے تو محفوظ تھے، تیری کیا حیثیت ہے؟ بہرحال اب یہ صاحبوں نے ہم سے کہا آپ حنفی ہے، محمدی نہیں، تو میں نے صدر علم بتایا کہ رسول اللہ سے علم لیا عبداللہ ابن مسعود نے، ان سے لیا، بھول گئے، علقمہ نے ان سے لیا، ابراہیم نخعی رحمہ اللہ نے ان سے لیا، حماد نے ان سے لیا، امام اعظم سے لیا امام محمد بن حسن شیبانی نے، جو امام شافعی کے سوتیلے ابا بھی ہیں اور استاد بھی ہیں، اور انہوں نے ہی مذہب حنفی کو مدون کیا، مبوب کیا، مذہب حنفی کو جمع کیا۔ کہاں ہے آپ کا ظہر؟ فقہ حنفی محمد الرسول اللہ سے چلی، فقہ حنفی محمد الرسول اللہ سے چلی اور محمد بن حسن شیبانی پر ختم ہو گئی۔ یہ شروع سے آخر تک، اے سے زیڈ تک، الف سے یا تک، پوری کے پوری فقہ حنفی فقہ محمدی۔ آئی سمجھ میں بات؟ ارے حدیث تم یار کپڑا بیچنے والوں کو دکھاؤ گے، حدیث تم پکوڑی تلنے والے کو دکھاؤ گے، چائنیز بنانے والے کو دکھاؤ گے، اولا چلانے والے کو دکھاؤ گے، حدیث میں آتا ہے، ہم نے سعودی میں نہیں دیکھا۔ اچھا، سعودی جو پیغمبر تشریف لائے ہیں آدم سے رسول پاک تک، ان میں سے کسی پیغمبر کا نام سعودیہ ہے کیا؟ اللہ نے جتنی کتابیں آسمان سے اتاری اس میں سے کسی کتاب کا نام سعودیہ ہے کہ بھائی؟ جو 4 مذاہب ہیں ان میں سے کوئی مذہب کا نام سعودیہ ہے؟ یا جو حدیث کی 6 صحیح کتاب ہے ان میں سے کسی کتاب کا نام سعودیہ؟ بکلول جب ہماری باری آتی ہے تو صحیح حدیث، اور اپنی باری آتی ہے تو سعودی میں نہیں دیکھا۔ ارے نہ دیکھ سعودی، ہم نے سعودی والوں کا کلمہ تھوڑی پڑھا ہے، ہم نے ان یہودیوں کا جھٹن کھانے والوں کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، ہم نے اللہ کے محبوب اعظم کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہمارے لیے دلیل ہے قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، سعودیہ دلیل نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اس طرح انٹرنیٹ کی معرفت سے لوگ دین سیکھ کر، دیکھو اچھے خاصے سنی بچے مرزا کو سن رہے ہیں، مرزا انجینئر۔ میں نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ فرماتا ہے لوگوں پوچھو علم والوں سے اگر تمہیں پتہ نہ۔ میرے خیال سے اگر کل آپ کو گھر کا کام نکالنا ہو، بنانا ہو، تو آپ ایک کام کریں، محلے میں جو ڈسپنسری ہے ڈاکٹر صاحب جائیں، خیر خیریت پوچھیں، بولے حضرت اسٹیٹمنٹ دے، مجھے گھر بنانا ہے، کتنا سلیہ لگے گا، کتنا سیمنٹ لگے گا، کیسے چینل لگے گا۔ آپ کہیں گے کیسی بہکی باتیں کر رہے ہو مولانا، گھر بنانے کا کام انجینئر کرتا ہے کہ ڈاکٹر کرتا؟ اچھا ڈاکٹر کرتا ہے۔ اچھا آپ کسی فزیشین کے پاس جائیں کہ بھائی میری دانت میں بہت درد ہو رہا ہے، تو کہیں گا بھائی میں فزیشین ہوں، سردی بخار کا ڈاکٹر ہوں، اسپیشلسٹ کے پاس جائیں۔ آپ کو معلوم ہے دانت میں بھی جو اسپیشلٹی ہے نا 20 قسم کی ہے۔ کتنی؟ جو ایک والا ہے نا وہ دوسرے کا علاج نہیں کرتا،
داڑھ والا دانت کا نہیں کرتا، دانت والا مسوڑے کا نہیں کرتا، اس میں بھی 20 قسم کی خصوصیات ہیں۔ آپ سوچئے دنیاوی معاملات میں آپ اہل فن سے رجوع کرتے ہیں، کیا حدیث قرآن لینے کا کوئی مخصوص ذریعہ نہیں ہے؟ حدیث و قرآن معلوم کرنے کے لیے مخصوص لوگ نہیں ہیں، کسی سے بھی آپ دین لوگ۔ امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں جنہوں نے 500 صحابہ کی زیارت کی۔ کتنے؟ آپ صحیح مسلم کے مقدمے میں ان کی روایت دیکھیں، ان کی روایتیں موجود ہیں۔ ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور میں قرآن سنانا چاہتا ہوں۔ غور سے سن لو، حاضرین بزم اچھے سے گرا باندھ لو۔ تو آپ نے چہرے انور کو پھیر دیا۔ ایک شخص آیا، حضور میں آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے چہرے کو پھیر لیا تو لوگوں نے کہا حضور حدیث و قرآن سنانے والے سے آپ چہرہ پھیر رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں مجھے حدیث و قرآن سننے میں کوئی عار نہیں ہے، شرمندگی نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ حدیث و قرآن سنانے کے بعد اس میں یہ لوگ کوئی اپنی ایسی بات گھسیڑ دیں گے، ایسی بات گھسیڑ دیں گے جس میں میں فرق نہ کر پاؤں اور ان کی بات اچھی لگے، دل میں بیٹھ جائے، مزید باتیں میں ان کی سنوں اور راہ حق سے میرا قدم ڈگمگا جائے۔ اس لیے بروں کی اچھی بات بھی نہیں سننا۔ سن لو، جیسے گھوڑے کو 2 پٹیاں باندھی جاتی، باندھ لو، صرف ایک ہی پر نگاہ رکھنا ہے، یکدر گیر، محکم گیر، صرف اور صرف مسلک اعلیٰ۔ کوئی لینا دینا نہیں، وہ کتنا بڑا جھاپک جھوا داڑھی رکھے، کتنا بڑا فیض العلوم ہو، کتنا بڑا عین قاف گاڑھا گاڑھا بولتا ہو، بڑے بڑے سیمینار سے خطاب کرتا ہو، یا فارم کے مرغیوں کی طرح لال رومال لگا کر آیا ہو، کچھ بھی ہو، کتنا بھی قابل ہو، ہمیں نہیں سننا۔ ہمیں اپنے منہج پر قائم رہنا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت پر، اور اپنی ہی جماعت کے علماء کو سننا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں نوجوان بچے انجینئر کو فالو کرتے کرتے اب رفع یدین کر رہے ہیں۔ رفع یدین وغیرہ یہ تو مسائل ہیں نماز وغیرہ کے، ان کی جراتیں اتنی بڑھ گئی کہ صحابہ کے فیصلے کر رہے ہیں، صحابہ کے فیصلے کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ پیر صاحبان بھی، خانقاہوں کے وہ لوگ بھی جو بڑے بڑے بزرگوں کی نسبتیں لگا کر خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے چرسی گنجیڑی مریدوں کے اندر صحابہ کی جنگوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اور خاص مخصوص صحابہ کو لوگوں کی نظر میں کمتر بتاتے ہیں، اور اہل بیت پاک کی وہ فضیلتیں بیان کرتے ہیں کہ خود اگر اہل بیت پاک موجود ہوں تو اس تعریف کو وہ پسند نہ کریں۔ اللہ کی قسم، ایسا کون سا مسلمان ہے جس کے دل میں محبت اہل بیت نہ ہو؟ لیکن ہر ایک کی محبت کا ایک درجہ ہے، ایک حد ہے، ہر ایک سے اسی حد میں محبت کی جائے گی۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں ان گنجیڑی مریدوں کے، ان گنجیڑی پیروں کے جو مریدین ہیں، راتوں میں 12-1 کے بعد گلی محلوں میں کھڑے رہ کر شیعہ ذاکرین کے اسٹیٹس سنیں گے، شیعہ ذاکرین کے نوحے سنیں گے، مرثیے سنیں گے، اور صحابہ کرام پر بھونکیں گے۔ ان کو یہ جرات کیسے مل رہی ہے؟ سوشل میڈیا کے ذریعے۔ انجینئر نے ان کو پڑیا تھما دی دلیل۔ اچھا، ایک مزے کی بات یہ ہے، یہ سوشل میڈیا کے جتنے مفتی نہ کبھی سامنے نہیں آتے۔ ایک غلطی سے آ گیا تھا 150 مناظرے والا، ایک غلطی سے آ گیا تھا 2 مالا ٹوپی پہن کر، اور سمجھے ہم ایسے دھونس جمائیں گے تو وہ سامنے جو بیٹھا ہے مفتی ڈر جائیں گا کیونکہ ہمارا ٹوپی بڑا ہے۔ لیکن تم کو نہیں معلوم، سوجا ہوا آدمی صحت مند نہیں ہوتا۔ غبارے میں سوئی ٹوج دو، ساری ہوا نکل جائے۔ ہم سے بقراتی کرو گے؟ تو بقرات صاحب آ گئے اور پہلے ہی فرما رہے ہیں میں نے 150 مناظرے کیے ہیں۔ ماشاءاللہ، کوئی ڈپلوما لے کر؟ اب ایسے ہی ڈپلوما؟ اچھا، مرزا انجینئر، کتابیں سب رکھی۔ مرزا کا فالوورز آن لائن سن رہے ہوں گے اور بڑی دعائیں دے رہے ہوں گے مجھ کو، اور آج کل تو ڈھولک پارٹی بھی مجھے بڑی دعاؤں سے نواز رہی ہے۔ بہرحال مرزا انجینئر کے سامنے کتابیں سب رکھی، پڑھتا ایک کو کتاب دیکھ کر نہیں۔ کوئی دکھا دے کہ مرزا نے کتاب کھول کر پڑھا، وہ پہلے رٹا مار لیتا اردو میں، اس کو عربی آتی جاتی ہے۔
اچھا کمرے میں بیٹھ کر بیان کرنا، دنیا میں فتنہ پھیل رہا، کسی عالم کے سامنے آنا نہیں، نہ مرزا انجینئر کبھی سامنے آئے گا، نہ ڈاکٹر طاہر نجیس الپادری سامنے آئے گا، نہ جاوید غامدی آئے گا، نہ شیخ محمد آئے گا۔ ابھی ایک نیا نکلا شیخ محمد جو صرف اور صرف قرآن کو فالو کرتا، اس کے علاوہ کچھ فالو نہیں کرتا، کچھ نہیں فالو کرتا۔ خدا کی قسم کیسے کیسے گمراہ لوگ۔ اب میں دیکھ رہا ہوں اس کے ماننے والے ممبئی میں ہو گئے۔ اچھا پھر اور ایک فتنہ ہے، اچھا زیادہ تر فتنوں کی سرزمین وہ ہمارا پڑوسی ملک ہے۔ ایک صاحب مر گئے واسلے جہنم ہو گئے، جو اپنے آپ کو رب الارباب کہتے ہیں، یعنی سارے ربوں کا پالنے والا، گوبر شاہی، گوہر شاہی۔ اس کی فوٹو چاند میں آئی تھی، بولتے ہیں خانہ کعبہ میں آئی تھی معاذ اللہ۔ اب اس کا جو پرچارک ہے، مبلغ ہے، یونس الگوہر۔ یونس الگوہر وہ بیٹھا ہوا ہے کہیں تو بیٹھا کسی کنٹری میں، سوشل میڈیا کی معرفت ہندوستان میں لوگ گوہر شاہی کی فوٹو سامنے رکھ کر اسے سجدہ کر رہے ہیں، بھجن گا رہے ہیں اور بہت کچھ کر رہے ہیں۔ دیکھو اللہ کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں، سوشل میڈیا کا استعمال سے میں نہیں روک رہا ہوں، آپ سوشل میڈیا پہ فالو کرو، اپنے مسلک کے علماء کو کرو، جو اپنے مسلک کے واٹس ایپ چینل ہے، یوٹیوب چینل ہے، فیس بک کے پیج ہے، مسلک کے اعلیٰ حضرت والوں کے، صرف انہی کو دیکھو۔ آپ غلطی سے بھی سامنے آ جائے تو بھگاؤ، ایک بار دیکھو گے وہ یوٹیوب والا بار بار لاتا رہتا ہے۔ چلو تھوڑا دیکھ لیتا ہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ کیوں؟ کوئی واٹر پروف ایمان ہے تیرا، بلڈ پروف ایمان ہے تیرا، تیرے ایمان پہ فرق نہیں پڑے گا؟ معاذ اللہ۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ کے پیر و مرشد امام نجم الدین کبریٰ رحمہ اللہ کو شیطان نے بوقت وفات خدا کے وجود پر دلیل مانگی، جتنی دلیل وہ دیتے وہ سب کو کاٹتا، جتنی دلیل دیتے سب کو کاٹتا۔ آخر میں انہوں نے اپنے پیر و مرشد کی طرف توجہ لگائی تو پیر نے کہا یہ کہہ دے میں اپنے رب کو بغیر کسی دلیل کے مانتا ہوں۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو شیطان پسپا ہو کے نامراد خار ہو کر بھاگ گیا۔ میرے بزرگوں دوستو، ایمان کا طوطا اڑنے میں دیر نہیں لگے گی۔ خدا کی قسم کب ایمان اڑ جائے۔ سوشل میڈیا کے مفتیوں کو مت فالو کرو، سنتے سنتے بات اچھی لگیں گی۔ میں دیکھ رہا ہوں اچھے خاصے سنی نوجوان، کوئی حضور تاج الشریعہ کا مرید، کوئی کس کا مرید، کوئی کسی تنظیم سے تعلق رکھنے والا، لیکن علماء کے رابطے میں نہیں ہے، گھر بیٹھے دین سیکھنے کا شوق لگا ہوا ہے۔ انجینئر کو سنتے سنتے پھر دھیرے دھیرے ٹوپی اڑ گئی۔ ماڈرن اسلام ہے، آزادی حدیث میں نہیں ہے، صحیح حدیث میں نہیں ہے، اس کی روایت موجود نہیں۔ اتنا اسلام کو آسان آسان آسان۔ اب تو ایک صاحب نے نماز ہی کا انکار کر دیا، تراویح کا، نماز تراویح کا۔ اچھا نماز کے انکار کرنے والے پیر لوگ بھی ہیں جو خانہ کعبہ میں پڑھتے ہیں، کچھ دل کی پڑھتے ہیں۔ یاد رکھو ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کفر ہے۔ کیا ہے؟ اور تعویل باطل بھی کفر ہے، یعنی وہ معنی بیان کرنا جو متواتر کے خلاف۔ قرآن میں جہاں بھی نماز کا لفظ آیا اس سے مراد پنج وقتہ نماز ہے۔ اب کوئی کہے نہیں اس سے مراد خلافت ہے، اس سے مراد دعا ہے، اس سے مراد استقامت فی الدین ہے، خدا کی قسم وہ بھی کافر ہے۔ جو معنی اور مفہوم متعین ہو چکے ہیں اس میں چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی۔ تو غرض کے اس طرح دین سمجھانے والے بھی موجود ہیں۔ اب لوگ گھر میں بیٹھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اب سنتے سنتے باتیں اچھی لگتی ہے، ان کے پاس حق و باطل، صحیح غلط کو کا فرق کرنے کی کوئی علم ہی نہیں ان کے پاس۔ یہ تو پوری طرح ڈیپینڈ ہے نا سامنے والے پر، اس کی باتیں اچھی لگ رہی، دل میں گھر کر رہی، پھر دھیرے دھیرے رفع یدین، ٹوپی غائب، ٹانگیں تھوڑی چوڑی ہوتے 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 یہ 10 لوگ کھڑے ہوتے ہیں اس صف کے اندر، 5 لوگ آ جائے تو چھٹے کی گنجائش نہیں۔ آسانی آسانی ڈسکاؤنٹ، پھر تراویح کو ہاف کریں گے، بعد میں پوری معاف کریں گے، بعد میں پوری معاف کریں گے۔ اور معاذ اللہ وہ جو ڈپلوما والا آیا تھا وہ تو کہتا ہے کہ تراویح پڑھنے والے کافر۔ بتاؤ، مفتی صاحب، مفتی اختر صاحب نے بڑا ہلکا ہاتھ رکھا تھا، عمر کا تقاضا بھی ہے، بڑے شفیق ہے، نرم آدمی ہے، نرم طبیعت کے آدمی۔ خدا کی قسم اگر میرا اس سے پالا پڑتا تو اس کو میں چھٹی کا دودھ یاد دلا دے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں کرنا۔ بہرحال بتا، تراویح پڑھنے والوں کو کافر کہہ رہا ہے۔ کیسے کیسے فتنے اٹھ رہے ہیں،
اور سب کی دلیل حدیث قرآن توڑ کر مروڑ کر کہیں نہ کہیں سے گھسیٹ کر کھینچ کھانچ کر یہاں سے وہاں سے لوگ لے کر ہی آتے ہیں. تو اب الجھنا ہے یا استقامت کے ساتھ دین پر قائم رہنا ہے؟ اگر استقامت کے ساتھ دین پر قائم رہنا ہے تو اپنے علماء ہی کو فالو کرے، سوشل میڈیا کے مفتیوں کو فالو نہ کرے. ابھی ایک صاحب نے اسپین میں نبوت کا دعویٰ کیا، سوشل میڈیا پہ چینل بنایا، اب دیکھ رہا ہوں کہ 2-4 لاکھ ان کے فالوورز ہو گئے. ان پر روزانہ وہی اتر رہی ہے، روزانہ وہی کی پڑیا وہ چھوڑ رہے ہیں، اور لوگ معاذ اللہ مان ثم معاذ اللہ رب العالمین. مرزا غلام احمد قادیانی کا فتنہ تیزی سے پھیل رہا ہے سوشل میڈیا کی معرفت. ہم آپ کو سوشل میڈیا کے استعمال سے نہیں روکتے، یہ آپ کے دنیاوی کاموں کے لیے ہے، اس سے اپنا دنیاوی کام کریں. اور اگر دین میں مدد حاصل کرنی ہے تو جو جان پہچان کے علماء ہیں، رابطے کے علماء ہیں، مسلک کے علماء ہیں، انہی سے چمٹے رہو. اور مسلک میں بھی 2 نمبر ہی آ گئی. ہاں بالکل ایک دم ٹناٹن کھناکھن ٹنچ سنی، ایسا سنی کہ کل ملا کے دنیا میں وہ فقیر لوگ کہتے ہیں 3.5 قلندر ہے، یہ بولتے ہیں صرف 3.5 مسلمان ہیں. ایک باپ 2 بیٹا اور آدھے ان کے مرید. ایک دم مسلک اعلیٰ ہے. بتاؤ فتاوی رضویہ سے تعزیہ جائز، ڈھول جائز. آج 3 مہینے ہو گئے، ہم نے کہا پیر صاحب آؤ تاکہ ہم بھی آپ کی زیارت کریں، آپ سے مناظرہ ہو جائے. پیر صاحب بھی بڑے چتر ہیں، پیر لوگوں کو کم مت سمجھو، بہت ہوشیار ہوتے پیر لوگ. چھوڑ دیا کرلا کا چوزا. بہرحال وہ جو بھی معاملات ہوئے آپ کے سامنے ہیں، انٹرنیٹ پر ہے. تو اب بتاؤ مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے بھی دھوکہ ہو رہا ہے، تو اب اسی کو فالو کرنا ہے جو سرکار تاج الشریعہ کے ارشادات کے مطابق. اعلیٰ حضرت نے ہمیں مفتی اعظم دیا، مفتی اعظم نے تاج الشریعہ، اور تاج الشریعہ نے ہمیں قائد ملت دیا ہے. اور انہی کے ساتھ جنت ہی میں جانا ہے، جنت ہی میں جانا، اور کہیں نہیں جانا. تو میرے بزرگوں دوستوں، اب یہ صاحبان بھی دلیل دے رہے ہیں. نام لے لیا عالمگیری کا، حوالہ نہیں دیا کہاں لکھا عالمگیری میں، کیسے لکھا ہے. اور جاہل مرید سمجھے کہ پیر صاحب نے کہہ دیا تو وحی الہی ہے، مطلب عالمگیری میں ہے، اگر نہیں ہے تو ہونا پڑے گا. وہ صاحب وقت ہے 5 منٹ، درود پاک پڑھیں اللہ مولانا محمد. اچھا ماشاءاللہ. اب جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سبھی ہے سوشل میڈیا کے یوزرز، الا ماشاءاللہ کوئی ایک آدھ ایسا ہوگا جو یہ چیزیں استعمال نہیں کرتا. اور یہ ساری خرافات ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر شخص انٹرنیٹ پر آنے کے بعد عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے اور دلیلیں بھی دے رہا ہے. میرے بزرگوں دوستوں، میں نے بس اتنی بات آپ کو کہہ دی ہے کہ اپنا ذہن الجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو مسلک کے اوپر ثابت قدم رکھو. آپ کے علماء دین کی چوکیداری کے لیے موجود ہے، علماء دین کے ٹھیکیدار نہیں چوکیدار ہے. آپ کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے دین کے یہ خدام موجود ہیں. آپ کو علماء سے رابطہ کرنا ہے، ورنہ ہم دیکھ رہے ہیں جاوید غامدی جیسے لوگوں کو، مرزا انجینئر جیسے لوگوں کو، شیخ محمد جیسے لوگوں کو، یونس الگوبر جیسے لوگوں کو، اور ایسے کئی لوگوں کو فالو کرنے والے ہمارے شہر میں بھی موجود ہے. حالانکہ کوئی کینیڈا میں ہے، کوئی آسٹریلیا میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی پاکستان جہلم کے اندر ہے، لیکن بمبئی میں بھی ان کے نام لیوا موجود ہو گئے. کیسے؟ یہ سوشل میڈیا کی نحوستیں ہیں. اچھا پھر انہوں نے سمجھا دیا، انہوں نے دماغ کو لاک مار دیا. اب آگے عالم کے پاس آ کر تحقیق کی حاجت نہیں محسوس کریں گے، یعنی اسی کو حرف آخر سمجھ کر اس پر ایمان لے آئیں گے کہ بالکل یہی 100% درست ہے. خدا کی قسم تمہارے ایمانوں سے کھیلا جا رہا ہے. اپنے بچوں کو علماء کرام کے پاس آنے جانے کا عادی بناؤ، انہیں سستڑ مت بناؤ کہ وہ سوشل میڈیا سے دین سیکھیں، ورنہ اتنے زیادہ فتنے ہیں. میں نے شروع میں ہی مثال دی، آپ گوگل میں ٹائپ کر دو سورہ فاتحہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، پڑھنے پر کئی حدیثیں آئیں گی، نہ پڑھنے پر بھی حدیث آئیں گی، رفع یدین پر حدیث آئیں گی، نہ کرنے پر بھی آئیں گی.
ہاتھ یہاں باندھنے پر حدیث آئے گی، زیر ناف باندھنے پر بھی آئے گی، تشہد میں بار بار انگلی اٹھانے پر بھی آئے گی، ایک بار اٹھانے پر بھی آئے گی، آمین بالجہر کی بھی حدیث آئے گی، نہ کرنے کی بھی آئے گی، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کی بھی آئے گی، ہاتھ یہاں باندھنے کی بھی آئے گی، یہاں باندھنے کی بھی آئے گی، یہاں باندھنے کی بھی آئے گی۔ اب امام سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، امام اعظم کے زمانے کے عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں لوگوں کا ڈائریکٹ حدیث پڑھنا انہیں گمراہ کر دیں۔ وہ ہمارے بمبئی کا فتنہ پاکستان میں جا کر کہہ رہا ہے قرآن صحیح حدیث، قرآن صحیح حدیث۔ ابے گدھے، قرآن پڑھنے کے لیے قرآن سیکھنا تو پڑے گا کہ ڈائریکٹ سیکھ جائیں گا انگلش میں پڑھ کر؟ کیسے پاجامہ لوگ ہیں؟ اور قرآن جو اللہ کی مقدس کتاب ہے، سینے اطہر پر نازل ہوئی، اسے سمجھنے کے لیے 20 قسم کے علوم چاہیے۔ کتنے؟ 20 قسم کے علوم چاہیے۔ ہم لوگوں کو مدرسے میں جب داخلہ ہوتا ہے 2-3 سال تو دینیات پڑھاتے، 2-3 سال دینیات پڑھاتے، پھر اعدادیہ، اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ، سابعہ، ثامنہ، جب اتنی جماعتیں ہم پڑھ لیتے ہیں، آخر میں ہمارے ہاتھ میں بخاری دی جاتی ہے، اور یہاں پہلے ہی دن ہر کس و ناکس کے ہاتھ میں اسلام 360 دیا جا رہا ہے، یہاں سے دین سیکھو۔ اور وہاں کتنی ڈنڈی ماری گئی تم کو معلوم ہے؟ وہاں کتنی ڈنڈی ماری گئی؟ یہ فرق آپ کریں گے، یہ عالم کرے گا تو خدا کی قسم اس طرح لوگوں کو ایک ایسا دین کا ورژن پیش کیا جا رہا ہے، لوگ حق و باطل میں فرق نہیں کر پا رہے، اور سوشل میڈیا کے ان مبلغین کو سن سن کر گمراہ ہو رہے ہیں۔ ڈائریکٹ آپ کو حدیث پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، آپ قرآن کریم ترجمے والا کنز الایمان شریف اپنے گھر میں رکھیے، پڑھیے، اور کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کس سے سمجھیے؟ میں آپ کو ایک سچی بات بتاتا ہوں، ایک دم سچی کا واقعہ ہے۔ ہمارے یہاں ایک صاحب تھے، بڑے غریب آدمی تھے۔ اب اتنے غریب آدمی تھے، پان پٹی چلاتے تھے، تو ان کی اماں بولی بیٹا اب پان پٹی سے تو گزر بسر ہونا ہے نہیں، بہن کی شادی ہے، تمہاری شادی ہے، گھر بنانا ہے، سعودیہ چلے جاؤ۔ تو بولے اماں سعودیہ جانے کے لیے پیسہ تو ہے نہیں، تو اماں نے پان پٹی بیچا، زیور بیچا، بیٹے کو بھیج دیا سعودیہ۔ یہ سچی کی بات میں بتا رہا ہوں، ڈائریکٹ حدیث پڑھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے۔ اب دیکھو غیر مقلد کمنٹ مار رہے ہوں گے، دیکھو حدیث پڑھنے سے روکا۔ ہاں روکا تو آ جانا قصر ابو حنیفہ نے، جی روکا نا۔ اور کیوں روکا؟ تیرے جیسے نمونے پیدا نہ ہو اس لیے روکا۔ بتے برقع ہو کر انچی ٹیپ لے کر ناپ رہا امام بخاری آگے کہ میں آگے؟ بتے بھر کا ہو کر انچی ٹیپ لے کر ناپ رہا امام ابو حنیفہ آگے کہ میں آگے؟ بتاؤ۔ معاذ اللہ رب العالمین، کیا اس کی حیثیت، کیا اس کی وقات، معاذ اللہ۔ اور کہاں وہ امام اعظم جلیل القدر، ان سے مقابلہ، امام شافعی سے مقابلہ، امام احمد بن حنبل سے مقابلہ، ان جبال علم سے، علم کے پہاڑوں سے مقابلہ کر رہا۔ کو 2 ٹکے کا آدمی جس کا پورا مبلغ علم انٹرنیٹ ہے۔ بہرحال اس لیے روکتا ہوں، میں بتا رہا ہوں۔ اب یہ صاحب گئے سعودیہ، اور سعودیہ جانے کے بعد نارمل روٹی تو وہاں ملتی نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں ملتی ہے چپاتی، وہاں ملتا خبوس۔ اب ان کو خبوس حلق میں اتر نہیں رہا تھا، تو انہوں نے اماں کو فون مارا کہ اماں یہ ہم سے کھایا نہیں جا رہا، واپس بلا لو ہم کو انڈیا۔ تو اماں بولی نہیں، شرافت سے وہیں رہو، اتنا پیسہ خرچ کر کے تم کو کاہے بھیجے سعودیہ؟ خوب ڈھیر سارا پیسہ کما کر آنا، یہاں کے سارے معاملات حل ہونے چاہیے۔ اب یہ بیچارہ بڑا پریشان کہ ایسا کیا کروں کہ اماں مجھے بلا لے۔ تو ایک صاحب انڈیا آ رہے تھے، تو ان کے ہاتھ میں خبوس کا 2-4 کٹ دیا، بولے میری اماں کو لیا کے کھلاؤ، جب اماں کھائیں گی تو خود بخود مجھے بلائیں گی۔ اب وہ جب یہاں لے کر آئے، اماں کو دیا، اب یہ بڑے خوش کہ ابھی اماں کا فون آئے گا، بیٹا واپس آ۔ 2-4 دن بعد اماں فون کر کے کہتی ہے بیٹا سعودیہ سے جو تبرک تم بھیجے تھے نا، وہ پورے محلے والے لے کر چلے گئے، ہم کو تو کچھ بچا ہی نہیں۔ تو اب کیا جب بھیجنا تو 10-20 پاکٹ بھیجنا۔ تو ان کی تو یار معاملہ ہی الٹا ہو گیا، اب رہنے کے سوا چارہ کیا ہے؟ اب انہوں نے ٹھان لیا کہ اب مجھے رہ کر یہیں پر کام کرنے لگے۔ وہاں کسی کتوا فارمی مرغی سے ملاقات ہو گئی، اور وہیں پر رہ کر ان کے ساتھ تھوڑی بہت عربی سیکھ لی۔ اب وہاں سے آنے کے بعد یہاں سے گئے تھے تو ٹھیک ٹھاک سننی تھی،
لیکن آنے کے بعد منہ اتو سا ہو گیا اور یہ بات یہ ماتھے پر شام اور ماشاء اللہ جب تشریف لائے اب لوگوں کو حدیث واقعی سچی بات حدیث سے بات ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم میں وہی ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرے اب حدیث یہ کہ چلو شخص حدیث صاحب یہ بات چوتھ البخارا اب ان کو معلوم ہے تو عربی جانا ہوں سعودیہ سے عربی کہانی تو ہو جاتی ہے اور حدیث 4-5 لوگوں کا جو کس میں آتا ہے رکے ہوئے نہ کرو پانی کھاؤ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن سے آپ کوئی کھانا پانی کھاؤ خدا سمجھ یہی ہے اگر ایسے سمجھ اور ہر شخص بننے لگے کیا کروں گا ایک بار رونا پڑتا ہے 3 نتیجے درس ہوتے ہیں تاکہ دائی سے مقبا نہیں نہیں لونے میں کٹا لینا نہیں آتا پنڈی نے یہ بچاؤ کے لیے ایسے سمجھو ایک حدیث کے لیے اللہ نے 1405 گھنٹہ 50 ہو جائے گا یہ اس نہیں بھائی مجھے کم لگے رونا بھی ہے سنت بھی ہے آپ شخص خدا ہے پاک سمجھ ہے اس میں سمجھ ہے اس میں جانا تمام اور ہم ہے ہمیں بڑے بڑی پر مالی امام ہے صاحب اشا امام ہے ان کو ہری پورا خالی ایسے ہری کری تو خبر پڑھ لو آپ سے تعلق آئے تو ہمیں ان کی ہماری وجہ ہے کچھ نہیں بات کریں دوسری مت آرے کو والا پیسے وہ تو جو بتایا اگر سے وہ تو لے کے گئے گول بٹن لے کے آئے اور کئی بھی بن جاتا ہے بندے کو کوئی نہیں دے مجھے جانتا یار بھی مجھے بولا میرا کافی تو یہ دیکھو کہ کتنے ہیں عمل کرے ہیں اور کون کون سا بٹن اس کے پاس ہے ان بٹن کچھ نہیں ہونے والا ہے مدرسوں نے ڈگریاں دی اگر ہونے کے بھی بلبوت آپ سے لائسٹ ہے وہاں یہ بات نہیں بس کالا ہمارے سے ایسے دیکھی یعنی بھائی میں فکر رکھنے والا ہے یہ ہے مشکل ہے پانے اب پہلے بھی حضور علیہ السلام کی شان میں بکواس کری تھی اس مردود نے پھر حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کو نشانہ بنایا حضور علیہ السلام کی ذات پاک کو نشانہ بنایا یہ ہمارا ایمان کامل ہے اور مرتے دم تک رہے گا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ جس کے ذکر کو اللہ نے اونچا کر دیا ہے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی نبی پر پھونک رہا ہے تو ہم خاموش بیٹھے رہیں. ہماری ذمہ داریاں تو بہت کچھ تھی، لیکن ملکی حالات اور قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جو کر سکتے ہیں وہ ضرور ہمیں کرنا چاہیے. جماعت رضائے مصطفیٰ کی جانب سے ہیش ٹیگ کے ساتھ اریسٹ نرسنگانند، یہ باقاعدہ کل ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ چلنے والا ہے. 5 اکتوبر کو 3 بجے، کل 5 اکتوبر کو ہندوستانی وقت 3 بجے یہ ٹرینڈ چلنے والا ہے. آپ سب کو ٹویٹر پہ جا کر ہیش ٹیگ کے ساتھ اریسٹ نرسنگانند لکھنا ہے، لکھیں گے انشاءاللہ. اور تمام دوستوں میں یہ دعوت پھیلائے. یہی بہت بنیادی اور بڑا کام ہے کہ جب جب حضور کی ناموس پہ حملہ ہو ہم اپنے غیرت ایمانی کا ثبوت دیں. خدا کی قسم کوئی اللہ کے محبوب اعظم علیہ السلام پر بھونکے، مسلمان ہو کر بھونکے تب بھی برداشت نہیں، کافر ہو کر بھونکے تب بھی برداشت نہیں. معاذ اللہ رب العالمین، جس اللہ تبارک و تعالی نے جس محبوب کو تمام عیوب سے، نقائص سے، کمیوں سے پاک و صاف پیدا فرمایا ہے اور صبح قیامت تک ان کی ذات پاک میں انگلی رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس جیسے پونگے پنڈت کتنے کیڑے مکوڑے گٹر کے نالی کے کیڑے آئے اور گئے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن ان کا رد کرنا اور حکومت سے مطالبہ کرنا کہ انہیں اریسٹ کرو، یہ ہمارے غیرت ایمانی کا تقاضا ہے. کل آپ جماعت رضائے مصطفیٰ ٹویٹر کے اوپر جا کر ہیش ٹیگ ضرور چلائیں. دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں ساتھ کو نا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو 11 روزہ جلسہ ہے یہ جماعت رضائے مصطفیٰ جو سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قائم فرمائی ہوئی ہے اس کے زیر اہتمام ہوا. اور جماعت رضائے مصطفیٰ حضور قائد ملت کی نگرانی میں الحمدللہ پوری دنیا میں کام کر رہی ہے، پوری دنیا میں کام کر رہی ہے، اور کام اب بہتر سے بہتر اور عمدہ سے عمدہ ہو رہا ہے. جماعت رضائے مصطفیٰ کے 107 سال مکمل ہونے پر 7 تاریخ کو اسی مسجد میں ممبئی شہر کی موقر معزز شخصیات تشریف لانے والی، ممکن ہے کہ میرا بھی آنا ہو جائے انشاءاللہ، اور بھی کئی علماء، بڑے بڑے علماء تشریف لائیں گے. آپ سب آئیں گے انشاءاللہ دوست احباب کے ساتھ. 7 تاریخ کو اسی مسجد میں 7ویں شب 10 اکتوبر کو 10 اکتوبر 7ویں شب 11ویں شریف آپ ضرور دوست احباب کے ساتھ تشریف لائیں. دوران تقریر قرآن کریم پڑھنے میں، حدیث پاک کے الفاظ بولنے میں یا مسجد کے تقدس کا خیال نہ رکھنے میں کوئی ایسی بات مجھ سے ہو گئی ہو جس سے مسجد کا تقدس پامال ہوتا ہو، میں تمام حاضرین سامعین کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، وما علینا الا البلاغ.